دنیا میں سب سے بڑی طاقتور ملٹری پاور کی بات کی جائے تو رشیا، یونائٹڈ اسٹیٹ اور یو کے کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ یہ تینوں ممالک نہ صرف ملٹری میں سب سے اوپر ہیں بلکہ اکانومی اور ٹیکنالوجی میں بھی باقی پوری دنیا سے چند قدم آگے ہی رہتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے اتنی پاورفل کنٹریز افغانستان جیسے چھوٹے اور کمزور ملک سے بار بار ہار چکے ہیں؟ افغانستان میں ایسا کیا ہے، کون سا راز چھپا ہے کہ یہاں سے دنیا کی طاقتیں الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ روس، یونائٹڈ اسٹیٹ اور برطانیہ کا اس بنجر زمین میں کیا انٹرسٹ تھا؟ محمد شارق کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، افغانستان نے زیادہ تر عرصہ غیر ملکی طاقتوں سے جنگیں لڑنے میں گزارا ہے۔ یہاں پر قبضہ جمانے کی تاریخ کو دیکھا جائے تو 2500 سال پہلے 522 BC میں پرشینز نے اس جگہ پر حملہ کیا تھا، لیکن ان کا قبضہ 2 سالوں سے زیادہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد 331 BC میں الیگزینڈر، جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پر قبضہ کیا تھا، اس نے بھی افغانستان پر حملہ کیا، لیکن وہ بھی 7 سالوں سے زیادہ یہاں اپنی حکومت نہیں جما سکا۔ منگول امپائر، سکھ امپائر اور مغل امپائر نے بھی اس جگہ پر الگ الگ دوروں میں حملہ کیا، لیکن صرف منگول یہاں 2 سال ٹکے، جبکہ مغل اور سکھ نے 1 سال کے اندر اندر یہاں سے اپنا ہاتھ نکال لیا۔ جب برطانیہ نے سب کانٹیننٹ پر حملہ کرنا شروع کیا تو آج کے میانمار سے لے کر بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان کا سارا ایریا برطانوی آرمی کے کنٹرول میں تھا۔ افغانستان میں انہوں نے 3 مرتبہ قبضہ جمانے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے ایک مرتبہ بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ 1979 میں سوویت یونین یعنی آج کے رشیا نے بھی افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ 9 سال تک افغانستان میں جنگ لڑنے کے بعد رشین کو بھی اپنے ٹروپس یہاں سے نکالنے پڑے۔ اس دوران سوویت اور امریکہ کے درمیان سول وار چل رہی تھی اور افغانستان کی طرف سے ہار ملنے پر پوری دنیا میں سوویت کا بہت برا امپریشن گیا۔ ابھی سوویتوں کو یہاں سے نکلے 12 سال گزرے تھے کہ 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس جنگ میں صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ تمام نیٹو ممالک نے مل کر حملہ کر دیا تھا۔ ایک طرف UK، جرمنی، فرانس، ڈنمارک اور پولینڈ جیسے 13 پاورفل ممالک شامل تھے، تو دوسری طرف افغانستان اس جنگ کو اکیلا ہی لڑ رہا تھا۔ افغانی طالبان کے خلاف 20 سال تک یہ جنگ چلتی رہی، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی اور آخر میں نوبت یہاں تک آ گئی کہ 2021 میں امریکن فورسز کو یہاں سے نکلنے کے لیے بھی طالبان کے ساتھ ڈیل سائن کرنی پڑی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ 20 سالہ اس جنگ کے دوران امریکن فورسز نے اس افغانستان کے صرف 15% حصے کو کنٹرول کیا تھا۔ افغانستان کا ٹوٹل ایریا فرانس سے تھوڑا بڑا، جبکہ اس کی آبادی US اسٹیٹ کیلیفورنیا سے بھی کم ہے۔ اتنا چھوٹا ملک اپنے سے 10 گنا بڑے اور طاقتور ملکوں سے کیسے مقابلہ کرتا رہا ہے؟ اس کے بہت سارے جوابات ہیں، لیکن سب سے بڑا جواب افغانستان کی جیوگرافیکل لوکیشن میں چھپا ہے۔ افغانستان کئی الگ الگ قبیلوں میں بٹا ہوا ہے، جس میں ازبکس، تاجکس اور پشتون شامل ہیں۔ اس کا پورا بارڈر خود افغانستان نے نہیں بلکہ غیر ملکی طاقتوں نے آج سے 120 سال پہلے بنایا تھا۔ اس بارڈر کے یہاں بسنے والے ٹرائبس کے سامنے بسنے والوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس کے سدرن بارڈر کی بات کی جائے تو یہاں پشتون کئی سو سالوں سے رہتے آئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغانستان میں رہنے والے پشتون سے زیادہ بارڈر کے اس پار پاکستان میں رہتے ہیں۔ بارڈر بننے سے پہلے ہی سدرن افغانستان اور ویسٹرن پاکستان میں پشتون کا بسیرا تھا۔ ان پشتونز کی آدھی فیملی افغانستان میں تو آدھی پاکستان میں رہتی ہے، لہٰذا جب برطانوی امپائر نے یہاں کا بارڈر متعارف کیا تو اس کی ان پشتونز کے سامنے کوئی خاص اہمیت نہ تھی، کیونکہ یہ بارڈر محض ایک خیالی لائن جیسا تھا۔ جیسے بارڈر ڈیفائن ہونے سے پہلے وہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے جایا کرتے تھے، ویسے ہی بارڈر کے بعد بھی جایا کرتے تھے، کیونکہ اس بارڈر کا زیادہ تر حصہ انتہائی اونچی پہاڑیوں سے گزرتا ہے۔ اس وجہ سے اس بارڈر کو کنٹرول کرنا پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے کافی چیلنجنگ رہا ہے۔ دی ڈیورنڈ لائن کے نام سے پہچانے جانے والا یہ بارڈر 2640 کلومیٹر لمبا ہے، جس میں کم سے کم 300
پوائنٹس ایسے ہیں جہاں سے بارڈر کراس کیا جا سکتا ہے۔ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں ڈرگز، ویپنز اینڈ ملیٹنٹس کی اسمگلنگ بہت عام ہے۔ افغانستان میں رہنے والے ٹیررسٹ بہت آسانی سے پاکستان آتے اور یہاں سے نئے ملیٹنٹس تیار کر کے واپس لے کر جاتے تھے۔ ان سب وجوہات کی وجہ سے ہی ڈورانڈل لائن کو دنیا کا سب سے خطرناک بارڈر بھی کہا جاتا ہے۔ افغانستان کا میپ دیکھا جائے تو یہ ایک لینڈ لاک ملک ہے۔ اگر کسی کو اس پر زمینی راستے سے گھس کر حملہ کرنا ہو تو اس کے لیے پڑوسی ملک کی مدد لینا پڑتی ہے، جس میں ایران، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، چائنا اور پاکستان شامل ہے۔ لیکن جیسے تیسے کر کے اگر افغانستان کے بارڈر تک پہنچ بھی جائیں تو حملہ آوروں کو بڑے بڑے پہاڑوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان بے شک سب کانٹیننٹ کا سینٹر ہے، لیکن یہاں کی کم آبادی بھی ان پہاڑوں کی ہارش کنڈیشن کی وجہ سے بھی ہے، جن کو ہندوکش ماؤنٹین رینج کہا جاتا ہے۔ یہ رینج اتنی اونچی ہے اور خطرناک ہے کہ یہاں سروائیو کرنا اور ان کو کراس کرنا قریب ناممکن مانا جاتا ہے۔ یہ عالیشان پہاڑ افغانستان کے 75% ایریا کو کور کیے ہوئے ہیں، جن پر پہاڑیں ہیں جن کی اونچائی 2000 میٹر پر ہے۔ یہ پہاڑیاں افغانستان کو ایک قدرتی دیوار کا کام دیتی ہیں، جو غیر ملکی لوگوں کے لیے تو انجان ہے، لیکن یہاں کے لوکل ان پہاڑیوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ جب سوویت نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو ملیٹنٹس ان پہاڑوں پر چھپ کر پاس سے گزرنے والے رشین ٹینک اور توپ پر حملہ کر کے پہاڑوں کی غاروں میں جا کر چھپ جاتے تھے، جہاں ان کو ڈھونڈنا ناممکن ہوتا تھا۔ کئی بار تو ملیٹنٹس پورے پاسز اور روڈ کو بھی اڑا دیتے تھے۔ ہندوکش ماؤنٹین رینج جہاں حملہ آوروں کو روکتی ہے، وہیں ان کی وجہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر تک چیزیں اور سپلائز کو ٹرانسپورٹ کرنا بھی ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ یہاں درجنوں ویلیز ہیں جن میں الگ الگ ٹرائبز بستے ہیں۔ مشکل ترین پہاڑی راستوں سے زیادہ تر ٹرائبز کا آپس میں کنیکشن نہیں ہے، کیونکہ ایک ویلی سے دوسری ویلی تک جانا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ان ٹرائبز میں ان ویلیوں نے درمیان میں ہی اپنی دنیا بسا رکھی ہے۔ ان کے اپنے اپنے قانون ہیں اور زیادہ تر ٹرائبز اپنی حفاظت بھی خود ہی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کابل میں موجود سینٹرل گورنمنٹ کا بھی افغانستان کے ٹرائبل ایریاز پر زیادہ ہولڈ نہیں چلتا۔ ظاہر ہے جب افغانستان سینٹرل گورنمنٹ ہی ان مسئلوں کے سامنے بے بس نظر آتی ہے تو باہر سے آنے والے ملٹری پاورز کیسے اپنا ہولڈ برقرار رکھ سکتی ہے۔ ملٹری بیس ایک ویلی میں بنائی گئی تھی جس کی چاروں جانب اونچے اونچے پہاڑ موجود تھے۔ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر افغان ملیٹنٹس نے ان پہاڑوں پر ڈیرا ڈال لیا اور پوری سوویت بیس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کیونکہ ملیٹنٹس اس اونچی بیس پر تھے، اسی وجہ سے انہوں نے ویلی تک جانے کے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اس سوویت ملٹری بیس کا پورا سپلائی نیٹ ورک ٹوٹ گیا اور اب وہ صرف ایک سپلائی پر ڈیپینڈنٹ رہ گئے۔ افغان ملیٹنٹس کی یہ اسٹریٹجی صرف سوویت کو ہی ہرانے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ 2001 میں جب امریکیز نے یہاں قبضہ کرنے کی کوشش کی تو تمام نیٹو کنٹریز کی ٹوٹل 130,000 فورس کو افغانستان میں ہوائی جہاز کے ذریعے بھیجا گیا، لیکن اتنی زیادہ فورس کے لیے سپلائز، ریگولر ٹینک اور ٹرکس کو پاکستان کے خیبر پاس کے ذریعے بھیجا جاتا تھا۔ افغان ملیٹنٹس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یو ایس اے کے لیے یہ خیبر پاس کتنا اہم ہے، اسی وجہ سے وہ ایک تو پہاڑوں پر رہ کر ٹرکس پر حملہ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے، یہاں تک کہ 2009 میں انہوں نے خیبر پاس کے ایک بہت نازک حصے کو ہی تباہ کر دیا تھا۔ جب ان کو امریکن فورسز کی طرف سے جوابی حملے کا سامنا کرنا پڑا تو وہ بڑی آسانی سے بارڈر کراس کر کے پاکستان آتے اور نیٹ ورک کو خیبر پاس انٹر ہونے سے پہلے ہی جلا دیتے تھے۔ نیٹو فورسز نے افغانستان میں ٹیررسٹ کو ختم کرنے کے لیے افغانستان گورنمنٹ کی مدد بھی لی اور وہاں کے کئی لوگوں کو بھی اس جنگ میں حصہ دار بنایا۔ بے شک کئی مقامات پر ان کو کامیابی بھی ملی، لیکن پوری 20 سالہ جنگ کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو یو ایس صرف 15% افغانستان کو ہولڈ کرتا تھا۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق یو ایس نے افغانستان میں ملٹری آپریشن میں ٹوٹل $2.3 ٹریلین بہا دیے۔ صرف ایک دن میں امریکہ اپنی فورس پر $300 ملین خرچ کرتا تھا۔ اپنی زیادہ رقم خرچ کرنے کے بعد بھی جب 85% ایریا میں طالبان کا ہولڈ برقرار تھا تو یو ایس نے یہاں سے نکلنے میں ہی اپنی بہتری سمجھی۔ اب یہ بات تو ہم سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ افغانستان کی خطرناک پہاڑیاں، اس میں موجود ان گنت سیکرٹ غاریں اور یہاں کی آئسولیٹڈ وائب ایریا کی وجہ سے ہی غیر ملکی طاقتیں یہاں زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکیں۔ آخر گھوم پھر کر ہر کوئی افغانستان کو ہی کیوں کنٹرول کرنا چاہتا ہے؟ اس بات کا جواب بھی ہمیں افغانستان کی جیوگرافیکل لوکیشن میں ہی ملتا ہے۔
یہ ایشیا کا سینٹر ہے، اس کو ہارٹ آف ایشیا کہا جاتا ہے۔ ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ میں کنیکٹیویٹی بنائے رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان کے معاملات کنٹرول میں ہوں۔ اب ظاہر ہے جو بھی افغانستان کو کنٹرول کرے وہ اس ریجن کی تمام کنٹریز کے لیے بہت خاص بھی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بھی کوئی پاور اپنا ہولڈ بنانا چاہتی ہے تو دوسری پاور مل کر اس کو فنڈ کر کے ان کی ہیلپ کر کے اس پاور کو کمزور کرنا چاہتی ہے۔